شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مریم شیئر کر رہی ہے گجرات سے۔ مریم کہتی ہے، میں گجرات کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی تب۔ تو میں جس کالج میں پڑھتی تھی گورنمنٹ کالج تھا۔ میرے بال بہت زیادہ لمبے تھے، بہت خوبصورت بال تھے میری سارے فرینڈس میں میرے بال بہت زیادہ فیمس تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، فرائیڈے تھا تو میں بال کھول کر گئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ساری فرینڈس باہر بیٹھی ہوئی تھیں، سردیوں کا ہی موسم تھا، دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھیں، چھٹی کے بعد کی بات تھی۔ تو میں نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا تھا۔ میرے بال دیکھ کر میری ساری فرینڈس بہت خوش ہو رہی تھی اور میری بہت سی تعریفیں کر رہی تھیں۔ وہاں پر ایک سائڈ پر کافی زیادہ بڑے درخت بھی تھے اور وہاں پر بہت زیادہ گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ تبھی میری فرینڈ نے کہا، اتنے خوبصورت تمہارے بال ہیں، تم اپنے بالوں میں گلاب کا پھول لگاؤ، بہت اچھا لگے گا۔ ہم لوگ یوں ہی ہنسی مذاق کرتی رہیں۔ تبھی میں اٹھی اور میں نے وہاں پر جا کر ایک درخت کے پاس بہت زیادہ خوبصورت گلاب کے پھولوں کا پودا لگا ہوا تھا، وہاں سے میں نے ایک گلاب توڑ کر اپنے بالوں میں لگا لیا۔ میرے بالوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ساری لڑکیاں میرے بال دیکھ رہی تھیں۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ جیسے میں کالج سے واپس آئی، میں نے کھانا کھایا، امی نے بھی میرے بالوں میں وہ پھول لگا ہوا دیکھا اور کہنے لگی، تمہارے بالوں میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن امی نے مجھے ڈانٹا کہ تم کالج بال کھول کر کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ میری فرینڈس میرے بال دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے کھول کر گئی تھی۔ امی نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اس طرح سے بالوں کو نظر لگ جاتی ہے اور دوبارہ یوں بال کھول کر تم کالج نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کروں گی۔ تبھی میں اپنے کمرے میں آئی۔ میرا کمرہ الگ تھا، میرے 3 بھائی تھے اور میں ایک ہی بہن تھی۔ تو گھر والے مجھے بہت پیار کرتے تھے، میں بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میرا کمرہ بھی بہت خوبصورت امی نے سیٹ کیا ہوا تھا۔ جیسے میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے وہ پھول اتار کر ڈریسنگ پر رکھا اور خود میں لیٹ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، مجھے ایک دم سے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگ گئی۔ اتنی زیادہ سردی لگ رہی تھی جیسے میرے کمرے میں اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، باقاعدہ ان ہواؤں کی آواز بھی آ رہی تھی کہ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے میں نے بلینکٹ بھی لیا ہوا تھا۔ جیسے نیند میں ٹھنڈ لگتی ہے تو انسان اوپر کوئی چیز اوڑھ لیتا ہے، میں نے بلینکٹ بھی لیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں فوراً سے جیسے کیسے کر کے بستر سے اتری اور کانپتی ہوئی باہر آئی۔ امی نے جب مجھے دیکھا وہ پریشان ہو گئی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میرے ہونٹ بھی بالکل نیلے رنگ کے ہو چکے تھے، ہتھیلیاں بھی نیلی ہو رہی تھیں، اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ امی سے میں نے کہا، امی باہر تو اتنی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، میرے کمرے میں یک ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، میں تھر تھر کانپ رہی تھی، اسی لیے میں باہر دیکھنے آئی تھی کہ باہر کا موسم کیسا ہے، آپ آ کر دیکھیں ذرا میرے کمرے میں۔ جب امی میرے کمرے میں آئی، امی بھی ڈر گئی۔ میرے کمرے میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کمرہ اس گھر کا حصہ ہے ہی نہیں۔ امی بڑی پریشان ہو گئی۔ امی نے کرٹنز ہٹائے اور ونڈوز کھول دی، وہاں سے کچھ دھوپ اندر آنے لگ گئی۔ امی نے کہا، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نے پردے آگے کیے ہوئے تھے اور ویسے بھی تمہارا کمرہ بالکل اینڈ پر کونے والا ہے، شاید اس لیے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں ہے وہ مجھے بہلا رہی تھی یا خود کو۔ امی چلی گئی، مجھے بہت سخت بخار ہو گیا اور میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں نے امی کو کمرے میں لیٹے لیٹے ہی آوازیں دینا شروع کر دی۔ امی جب میرے کمرے میں آئی، میں رو رہی تھی،
میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے، میرے سے بالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بال دکھ رہے ہیں، جیسے میرے بالوں میں، میرے سر میں زخم ہو گئے ہیں، میرے بالوں کو دیکھیں، میرے سر کو دیکھیں۔ امی جب ہاتھ لگانے لگی تو میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ امی نے کہا تم پریشان مت ہو، میں ابھی تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، شاید ٹھنڈ کی وجہ سے تمہیں ایسا فیل ہو رہا ہے اور تمہیں اچھا خاصا بخار بھی ہو چکا ہے۔ جبکہ میں بالکل ٹھیک کالج سے واپس آئی تھی، مجھے ذرا بھر بھی بخار نہیں تھا۔ امی یہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ امی نے میرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ امی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں کروٹ لے کر دروازے کی طرف ہی دیکھنے لگ گئی۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ میرے کمرے کی دروازے کی بیک سائڈ پر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک مرد لگ رہا تھا، جیسے کوئی آدمی ہے۔ اس کا قد دروازے جتنا ہی تھا، اس کی آنکھیں بالکل سرخ رنگ کی تھیں اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کے دانت اتنے لمبے اور اتنے وائٹ دانت تھے، جس کے سیاہ رنگ میں جب وہ ہنس رہا تھا تو اس کے دانت باہر آ رہے تھے۔ جب میں نے اس کو اپنے سامنے دیکھا، میں چیخنا چاہتی تھی، میں امی کو بلانا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری آواز بند ہو گئی ہے۔ میں جیسے بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے مجھے سکتہ ہو گیا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر مسلسل مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ وہ دروازے سے پیچھے نکل کر باقاعدہ دروازے سے آگے تک آیا، جیسے وہ میرے بیڈ تک آنے لگا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا، شاید ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل ہی بند ہو جائے۔ میں نے بہت زور سے میں چیخی۔ میری اتنی زوردار چیخ جب امی نے سنی، امی کمرے میں بھاگی تو میں اپنے بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی اور میں بے ہوش تھی۔ امی بہت زیادہ گھبرا گئی، میرے بھائیوں کو بلایا۔ میرے 2 بھائی گھر تھے، ایک بھائی باہر نکلا ہوا تھا، ابو بھی کام پر گئے ہوئے تھے۔ جیسے وہ چھت سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے، ان لوگوں نے مجھے اٹھایا۔ میں بالکل ایسی ہوئی تھی جیسے میں زندہ ہوں ہی نہیں۔ اس وقت ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ہارٹ بیٹ بھی نہیں فیل ہو رہی۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور رونے لگ گئے، زور زور سے وہ جیسے مجھے سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تبھی بھاگتا ہوا میرا بھائی ساتھ والوں کے گھر گیا، وہاں پر آنٹی کو لے کر آیا۔ وہ آنٹی LHV تھی۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے لیکن یہ ٹھیک ہے، زندہ ہے، اس کو فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ ہاسپٹل لے کر گئے مجھے، وہاں پر ڈاکٹر نے چیک کیا۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹر کا بس یہ کہنا تھا کہ میرا BP بہت زیادہ لو ہو چکا تھا۔ وہاں پر مجھے ڈرپ بھی لگی۔ جب ڈرپ لگی اس کے بعد میں کچھ نارمل ہوئی، مجھے ہوش آیا۔ تقریباً رات 10-11 بجے ہم لوگ واپس آئے۔ اس وقت بھی میرا سر اتنا بھاری تھا کہ میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ کچھ میڈیسنز بھی دیں، وہ میڈیسنز بھی لیں، کچھ میری حالت ٹھیک ہوئی تو امی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ وہ گلاب کا پھول کہاں ہے جو تم نے بالوں میں لگایا تھا؟ میں نے امی سے کہا کہ میں نے ڈریسنگ پر رکھا تھا۔ جیسے امی اٹھی، امی نے ڈریسنگ دیکھا، میرے کمرے کا کونا کونا چھان مارا، وہ گلاب کا پھول کہیں نہیں تھا۔ وہ کہاں غائب ہوا کچھ پتہ نہیں۔ اسی رات کی بات ہے، مجھے کوئی چیز سونے نہیں دے رہی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے میں آنکھیں بند کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا میرے کان میں آ کر کوئی میرا نام لے رہا ہے، مریم جاگو، مریم میری طرف دیکھو، اور وہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ جب میں آنکھیں کھولتی تھی تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا میرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ پھر اس کو میں نے 2 سے 3 بار دوبارہ دیکھا، دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ میں نے امی کو بھی بتایا کہ مجھے وہ مخلوق بار بار ڈرا رہی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امی نے مجھے آیت الکرسی کا دم کیا، ابو بھی تھے، ابو نے بھی دم کیا، پانی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پانی دم کر کے مجھے پلایا۔ میرے کمرے میں ہی وہ لوگ تھے۔ جب امی نے دیکھا کہ میں سو گئی ہوں، تقریباً رات 2:30 بجے کا ٹائم تھا، امی کی بھی کہیں آنکھ لگ گئی۔ ایک دم سے امی کی آنکھ کھلی، امی کو اس طرح سے آواز آئی جیسے کوئی بہت بھاری آواز میں کھانسا ہو، کسی نے کھانسی کی ہو۔ امی کی آنکھ کھلی تو امی نے میرے سر کی طرف، جس طرف میں سوئی ہوئی تھی، وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والے کسی وجود کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ امی بہت زیادہ زور سے چیخنے لگ گئی۔ جیسے امی کی چیخو پکار سنی، ابو بھاگتے ہوئے، میرے بھائی آگے۔ امی بہت ڈری ہوئی تھی، میرے پر اس وقت بھی بے ہوشی طاری ہوئی تھی، شاید میڈیسنز کا اثر تھا۔ ان کے چیخنے چلانے کے بعد بھی میں نہیں جاگی۔ امی نے ابو کو بتایا کہ امی نے یہاں پر کوئی بہت زیادہ ڈراؤنی مخلوق کو بیٹھے دیکھا ہے میرے سر کے پاس۔ وہ پاؤں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور جھک کر میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، بہت کالا رنگ تھا اس کا۔
اور وہ جب امی چیخیں تو وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ ابو نے کہا کہ ہمیں اس کو لے کر کسی پیر صاحب کے پاس جانا چاہیے، شاید اس نے جو کالج سے وہ پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگایا ہے، کوئی وہاں پر کوئی اثرات تھے، جو بھی تھا۔ میرے بھائی نے بتایا کہ اس کا ایک دوست ہے، وہ ایک پیر صاحب کو جانتا ہے۔ فجر تک سب جاگتے رہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تو صبح کہیں جا کر 8 بجے میری آنکھ کھلی، وہ بھی امی نے مجھے جگایا تو وہ میڈیسنز کا اثر میرے ذہن سے ہٹا۔ تو اتنے تک ان لوگوں نے ایک پیر صاحب کا پتہ کر لیا تھا، وہ گجرات سے دور ہی تھے، ایک گاؤں تھا وہاں پر تھے۔ وہاں پر مجھے لے کر جب جانے لگے تو سارے راستے گاڑی کے پیچھے بہت ڈراؤنا، بہت بڑا کالے رنگ کا کتا بھاگتا رہا۔ ہر جگہ پر اس نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب پیر صاحب کے پاس بھی پہنچے تو وہ کالا کتا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ وہاں پر مجھے لے کر گئے تو ان پیر صاحب بزرگ سے تھے، انہوں نے دم کیا، دم کر کے مجھے ایک پانی پلایا اور 7 اگربتیاں لے کر میرے اوپر انہوں نے جیسے ہی ان کا دھواں کیا، اس کی خوشبو مہکی، مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم کو بہت زور سے کوئی جھٹکا لگا ہے۔ میں نے ایک دم سے اپنا سر جھٹکنا شروع کر دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں میرے سر کو کیا ہو گیا، جیسے میرے سر میں کوئی بہت زیادہ وزنی چیز داخل ہوئی ہے یا میرے سر پر بیٹھ گئی ہے۔ میں اپنا سر بار بار زور زور سے جھٹک رہی تھی، میرے بال کھل گئے، میری آواز بدل گئی۔ باقاعدہ وہ مخلوق میرے اندر آ کر بولی، ان پیر صاحب نے چوٹی سے میرے بالوں کو پکڑا اور پوچھا تم کون ہو اور اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تبھی وہ مرد کی آواز میں بولا کہ جہاں سے اس نے گلاب کا پھول توڑا ہے اسی درخت پر میں رہتا ہوں۔ وہ ایک جن تھا، ایک عفریت جن تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے بال کھولے ہوئے تھے اور جب اس نے وہاں سے پھول توڑ کر اپنے بالوں میں لگایا تو میں اس پر عاشق ہو گیا۔ تب سے میں اس کے پاس ہی تھا۔ جب سے یہ گھر آئی تو میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جس جگہ پر ہم جنات جاتے ہیں وہاں کا ٹمپریچر بہت زیادہ یخ ہو جاتا ہے، وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں، باہر چاہے جتنی بھی جگہ ہو لیکن اس مخصوص حصے پر آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوگی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں تب سے اس کے ساتھ ہی ہوں، یا تو میں اس کو مار دوں گا یا اس کے اوپر ہی رہوں گا۔ پھر وہ جو عامل تھے، جو پیر صاحب تھے، وہ سید تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ اس کی جان چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کافی سمجھانے کے بعد انہوں نے اس کی پٹائی بھی کافی زیادہ کی، شاید وہ تھپڑ مجھے ہی مار رہے تھے لیکن لگ اس کو رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ اس کے جسم سے نکل جاؤ اور نشانی دے کر جاؤ۔ تب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ لوگ اپنے گھر جائیں گے تو ان کے چھت کے اوپر جو درخت کی پوری ایک چھاؤں آتی تھی، پیچھے پلاٹ میں ایک درخت تھا، اس کی چھاؤں ہمارے درخت پر آتی تھی، اس کا ایک تنا ٹوٹا ہوا گرا ملے گا، یہی نشانی ہوگی کہ میں وہاں سے چلا گیا ہوں۔ لیکن میں ایک بات بتا کر جانا چاہتا ہوں، اگر غلطی سے بھی اس لڑکی نے کبھی دوبارہ کالج کے اس حصے میں پاؤں رکھا یا وہاں سے آ کر کوئی پھول توڑا اور یا وہاں پر آئی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے کوئی پڑھائی کی، دم کیا، میں بے ہوش ہو گئی اور باقاعدہ میرے ابو اور بھائی بتاتے ہیں کہ ان کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرے جسم میں سے سیاہ رنگ کا دھواں باہر نکلا ہے۔ انہوں نے بھی وہ باتیں ساری سنی تھیں، میری آواز بدل گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں وہیں پر تھی۔ پھر 7 جمعرات لگاتار مجھے وہاں پر لے جایا گیا، دم کیا گیا، گلے میں تعویذ ڈالے گئے۔ اس کے بعد میں نے وہ کالج چھوڑ دیا، میں دوبارہ اس کالج میں نہیں گئی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ جو بھی ینگ لڑکیاں ہیں میری طرح، جو بھی کالج سکولز میں جاتی ہیں، کبھی بھی اپنے بال کھول کر نہ جائیں اور وہاں سے کبھی بھی کوئی پھول توڑ، کوئی بھی گلاب کا پھول یا چاندی کا پھول توڑ کر کبھی بھی اپنے بالوں میں مت لگایا کریں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کس جگہ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے 1 سال میں نے اسٹڈیز میں کر ہی نہیں سکی، میرے سر میں درد رہتا تھا، شاید وہ اس کا اثر تھا یا خوف تھا۔ دوبارہ وہ چہرہ مجھے کبھی نظر تو نہیں آیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، اکیلے سونا بھی چھوڑ گئی تھی۔ پھر تقریباً 5 سال کے بعد میرے پیرنٹس نے میری شادی کر دی جب میں نے BA کر لیا۔ میں اپنی زندگی میں بالکل خوش ہوں اور دوبارہ کبھی بھی میں پارک میں بھی اگر کبھی جاؤں تو میں اکیلی کسی جگہ پر نہیں بیٹھتی، اور اس کے بعد کبھی بھی میں پھولوں کے پاس بھی نہیں جاتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے ان چیزوں سے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مریم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی گڑیا شیئر کر رہی ہے فیصل آباد سے۔ گڑیا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے گھر کی بات ہے۔
آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا وہ کافی زیادہ پرانا تھا، وہیں پر میرے دادا جی بھی تھے، وہیں پر میرے ابو اور ان کے بھائی بہن سب جوان ہوئے۔ اس کے بعد کمبائن فیملی میں سب وہیں پر رہتے تھے۔ وہ گھر پرانے سٹائل کا بنا ہوا تھا، 3 پورشن میں وہ گھر تھا۔ ہم لوگ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ ہم لوگوں کے صحن میں ہی ایک پیپل کا بہت بڑا درخت تھا، اور اس پیپل کے درخت کی چھاؤں سے ہی گزر کر ہم لوگ سیڑھیوں میں جاتے تھے۔ بالکل اسی کے کونے پر وہ پیپل کا درخت تھا جہاں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، اور وہ سیڑھیاں بھی پرانے سٹائل کی بنی ہوئی تھیں۔ کافی چوڑی وہ سیڑھیاں تھیں، اور اوپر سے ساری سیڑھیاں ڈھکی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ایک دفعہ تقریباً مغرب کے بعد کی بات ہے، مجھے امی نے کہا کہ اوپر سے جا کر چچی سے سالن لے کر آؤ، جو کچھ بھی انہوں نے بنایا لے کر آؤ، کیونکہ اس دن ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ تو میں سالن لینے اوپر چلی گئی۔ اکثر ہم لوگ جو بھی بناتے تھے مل بانٹ کر، اکثر ہم لوگ شیئر کر لیا کرتے تھے۔ کبھی ہم لوگوں نے کوئی اچھی چیز بنائی ہوتی تھی تو ان کے گھر دے آتے تھے، کبھی وہ لوگ بناتے تھے تو وہ ہمیں دینے آ جاتے تھے، جیسے ایک کمبائن جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت جیسے میں اوپر جانے لگی، میں نے اپنے بی اے کے ایگزامس دیے ہوئے تھے، میں فری تھی۔ میں جیسے ہی سیڑھیوں سے اوپر گئی، ابھی وہ چچی لوگوں کا پورشن تو شروع ہی نہیں ہوا، کیونکہ سیڑھیاں کافی زیادہ تھیں، پرانے اسٹائل کا وہ گھر تھا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے۔ تو سیڑھیاں 2-3 ٹرن لینے پڑتے تھے تب اوپر وہ دوسرا پورشن شروع ہوتا تھا۔ پورے محلے میں سب سے اونچا گھر ہم لوگوں کا ہی تھا۔ جب میں اوپر جانے لگی تو میں نے سیڑھیوں کے درمیان میں کسی کو بیٹھے دیکھا۔ اب روشنی سیڑھیوں میں صرف اتنی ہی آتی تھی کہ آدھی سیڑھیوں میں ہم لوگوں کے صحن کی بامشکل روشنی جاتی تھی، کیونکہ پیپل کا درخت تھا، اور اوپر سے چچی کا جو گھر تھا اس کی سیڑھیوں میں ہم لوگوں نے کوئی لائٹ نہیں لگوائی ہوئی تھی، بس صحن میں جو لائٹ جلتی تھی اس کی بھی ان کی آدھی سیڑھیوں میں روشنی آتی تھی۔ درمیان والی جو سیڑھیاں تھیں وہ بالکل ایسی ہی تھیں جیسے وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے۔ جب میں جانے لگی، اس اندھیرے کے باوجود مجھے وہاں پر کچھ بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ میری کزن کا نیم ارم تھا۔ میں نے پوچھا ارم تم بیٹھی ہو؟ کیونکہ وہ سامنے جو کچھ بیٹھا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا اس کے بہت لمبے بال ہیں، سر نیچے تھا۔ میں بالکل اس کے پاس تک چلی گئی، میں ابھی اس کو ہاتھ لگانے ہی لگی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ غائب ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی چچی کی طرف گئی اور میں نے چچی کو بتایا کہ ادھر سیڑھیوں میں ارم بیٹھی تھی۔ چچی نے کہا نہیں، ارم تو اندر بیٹھی ہے، تم نے کس کو دیکھا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ایسا لگا کہ سیڑھیوں میں کوئی بیٹھا ہوا تھا اور کوئی لڑکی لگ رہی تھی، اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ جس پر چچی نے یہ کہا کہ نہیں تمہارا وہم ہوگا، اندھیرا بہت زیادہ ہے تو اس لیے تمہیں ایسا فیل ہو رہا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر میں نے دیکھا ارم سچ میں اندر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں فوراً سے جیسے ہی وہاں سے جو انہوں نے پکایا ہوا تھا سالن لے کر نیچے آنے لگی، مخصوص اسی جگہ کے اوپر انہی سیڑھیوں میں 3 سے 4 سٹیپ تھے، میں وہاں سے گزرنے لگی۔ باقاعدہ میرا ہاتھ کسی نے پکڑا، جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے گیلا ہوتا ہے، جیسے کوئی جیلی سی ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ پر وہ باقاعدہ محسوس ہوئی مجھے۔ میں اتنا زیادہ ڈری، وہ چیز میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، اوپر سے چچی بھاگی، نیچے سے امی بھاگی۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو میں ادھر ہی سیڑھیوں میں بیٹھ کر رو رہی تھی کہ یہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے نیچے لے کر آئیں۔ امی نے جب میرا ہاتھ دیکھا تو باقاعدہ اس کے اوپر ایسا لگ رہا تھا جیسے خون کے کلر کا کچھ لگا ہوا ہے۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ امی نے مجھے کہا کہ امی کو سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے، انہوں نے میرا بازو دھویا، مجھے دم کیا۔ اس کے بعد پھر اکثر یہ معاملات ہونے لگ گئے۔ سیڑھیوں میں اکثر ایک لڑکی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں رات کے ٹائم کسی کے رونے کی آواز آتی تھی اور وہ لڑکی کی ہی آواز ہوتی تھی۔ چچی کے بچوں نے بھی وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا تھا۔ مغرب کے بعد سیڑھیوں میں ایک لڑکی یا تو چڑھتی ہوئی نظر آتی تھی یا بیٹھی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب یہ معاملات حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئے تو اس کے بعد میرے ابو اور چاچو ایک عامل صاحب کے پاس گئے۔ جب عامل صاحب نے پڑھائی کی، حساب لگایا اور کہا کہ کچھ تعویذ دے رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں جا کر سیڑھیوں میں ان تعویذ کو جلائیں اور اس کے بعد آ کر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوا ہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ میرے ابو اور چاچو نے مل کر ان سیڑھیوں میں تعویذ جلائے۔ مغرب کے بعد تعویذ جلائے کوئلے کے اوپر رکھ کے،
اس رات ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں سے اتنی ڈراؤنی آوازیں آئیں، اتنی ڈراؤنی آوازیں آئیں، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چیخ رہا ہے، کسی لڑکی کی آواز تھی، کبھی وہ روتی تھی، کبھی وہ چیختی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پیپل کے درخت کو بار بار کوئی زور زور سے جیسے وہ جھول رہا ہے، اس کو جیسے کوئی توڑ دے گا۔ ایک عجیب و غریب وہ کام تھا، کیونکہ ابو اور چاچو نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ عامل صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ تعویذ چلانے ہیں تو کوئی بھی اس وقت آپ لوگوں کے صحن میں نہیں ہونا چاہیے، نہ اوپر والے حصے میں نہ نیچے والے حصے میں، کیونکہ وہ مخلوق اپنا آپ ظاہر کرے گی۔ اگلے دن جب ابو اور چاچو جب جاگے تو ان لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں خون کے قطرے تھے بہت زیادہ، اور مردہ پرندوں کے پر تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کووں کے پر ہیں یا جیسے دوسرے پرندے ہوتے ہیں، مختلف پر تھے کافی زیادہ۔ تو عامل صاحب کو جب بتایا گیا، ان میں سے وہ چیزیں اٹھا کر جب لے کر گئے تو عامل صاحب نے جب ان کو دیکھا، پڑھائی کی، تو عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے گھر پر کسی نے جنات پھینکے ہیں، آپ کے کوئی دشمن ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں، اس گھر کو بیچ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اس وجہ سے آپ کے گھر پر یہ جنات پھینکے گئے ہیں، اور وہ جنات آپ کو اس حد تک تنگ کریں گے اور ڈرائیں گے کہ آپ لوگ اس گھر کو بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابو اور چاچو جب گھر واپس آئے تو انہوں نے یہ بات سب کو بتائی، دادا ابو کو بھی اس بات کا پتہ چلا، تو دادا جی نے بتایا کہ ان کے ستیلے بھائی ہیں جو ان کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ گھر بیچ دو، شاید انہوں نے ہی یہ کام کیا تھا۔ وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا، بہت سے عمل کروائے، لیکن وہ جنات ہم لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ سیڑھیوں میں روز کسی نہ کسی مردہ پرندے کو دیکھا جاتا تھا، خون کے چھینٹے گھروں کی دیواروں پر نظر آتے تھے، ہم لوگ سوئے ہوئے ڈر جاتے تھے، عجیب و غریب ہیولے اور مخلوقات نظر آتی تھیں۔ گھر کے اکثر فرد بیمار رہنے لگ گئے، کاروبار میں بھی بہت زیادہ لاس ہونے لگ گیا۔ بالآخر دادا جی نے وہ گھر بیچ دیا، اور کافی زیادہ لاس پر بیچا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ سب اکٹھے ہی رہے، ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر بہت بڑا گھر لیا۔ اس کے بعد وہ معاملات ہم لوگوں کے ساتھ کم ہونے لگے، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور تقریباً 1-2 سال کے بعد ہم لوگوں کے حالات نارمل ہونا شروع ہوئے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ گڑیا آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ایم راحت کے ناول 100 سال پہلے کی ڈیلی ایپیسوڈ پوسٹ کرتی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، بہت ہارر ناول ہے۔ اس کے علاوہ ہارر شارٹس اور نوشین وائس آفیشیل 99 کو بھی وزٹ کریں، ان کے اوپر شارٹس بیٹا میں بہت سی چیزیں پوسٹ کرتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میرے پیرنٹس کو ضرور یاد رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔